اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضا ایک ایسی فضا ہے کہ جو معراج النبی کی جو شب ہے اس کے گزرنے کے باوجود بھی اس کے اثرات ہم لوگوں کے ذہن اور ان کے قلوب پر محسوس کرتے ہیں۔ تو آج بھی فضا معراج النبی جیسی ہے، تو آج بھی ہم نے موضوع جو ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ ناظرین، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ معراج النبی کا پس منظر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سفر اسریٰ کے احوال سے جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو شق صدر کا بھی ایک مرحلہ آتا ہے، تو اس کی حکمتیں بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اس عظیم معجزے کے دیگر پہلوؤں پر بھی انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے جو بہت ہی اہم ہے۔ آج کا پروگرام معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ متعدد پروگرامز کرتے ہیں ARYQ TV سے، اور اپنا تعارف رکھتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، اس کی تعلیمات کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عہد حاضر کی ممتاز و معروف شخصیت، ممتاز و معروف محقق، ممتاز و معروف ریسرچ اسکالر، اور ممتاز و معروف ایک ایسی علمی اور ادبی شخصیت کہ جن کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ میں مبارکباد بھی پیش کروں گا، ماشاءاللہ آپ چیئرمین ہیں سیرت چیئر جامعہ کراچی، اور دیگر فیکلٹیز میں ماشاءاللہ آپ کو ایک رئیس کلیہ کی حیثیت حاصل ہے، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں آپ کے جو تلامذہ ہیں وہ پاکستان اور پاکستان سے باہر علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جس حوالے سے میں نے ذکر کیا اس کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، اور وہ حوالہ سرکار کی غلامی کا اور ان کے نالین کا کہ ان کی نالیل کے طفیل سب عزتیں ملتی ہیں ہم سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے گا واقعہ معراج کے حوالے سے کہ پس منظر ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ کن حالات اور زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، چونکہ ظاہر ہے عرب کے جو حالات ہیں اس کو جاننا ایک ہم چاہتے ہیں، ہر ناظرین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جانیں وہ حالات کیا تھے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ پہلے تو میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ابھی ایک بات عرض کر رہا تھا پروگرام سے پہلے کہ کہتے ہیں کہ صدر ہر جا نشینت صدر است، صدر کہیں بھی ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے، تو یہ الحمدللہ کا خاصہ ہے، انتہائی قابل شخصیت ہیں اور ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے ان سے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ اس کا شب معراج کا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پس منظر کیا ہے اور یہ کن حالات میں وقوع پذیر ہوا۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ کس وقت یا کب یہ وقوع پذیر ہوا، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ یہ بھی قول ملتا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا، یہ بھی قول ملتا ہے کہ نبوت کے 12ویں سال یہ واقعہ درپیش ہوا۔ اچھا، یہاں پر ایک نکتے کی بات یہ عرض کروں گا کہ بعض اوقات معراج نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہیں سے ایک آواز جاہل پن سے آتی ہے کہ جو قرآن و حدیث سے لا علم ہے کہ جی اس میں تو اتنا اختلاف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمزور واقعہ ہے، اتنا اختلاف ہونے کی بنا کمزور ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن ثابت کر رہا ہے جی، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم۔ جی ہاں، کیونکہ انہیں نبی علیہ السلام کی عظمت شاید گوارا نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات کسی معاملے میں اختلاف کا ہونا اسے بعض اوقات ڈیمیج تو کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ اتنا اہم ہوتا ہے
کہ اس کے وقوع پذیر ہونے کے سن میں یا اس کے وقت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کیا کہیں گے کہ نماز کے احکامات میں ائمہ کے درمیان کتنا اختلاف ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور کچھ ائمہ کے نزدیک امام شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ وطر کی تعداد میں جو ہے اختلافات ہیں، تراویح کی تعداد میں اختلافات ہیں۔ مجھے یہ بتائے تو کیا یہ نماز کو ڈیمیج کرتا ہے؟ نہیں، نماز کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کرتا ہے۔ تو یہ شب معراج کا واقعہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ائمہ کا اختلاف ہونا یہ اس کی اہمیت کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کن حالات اس کا تناظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ اس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کی تبلیغ کے جو مراحل ہیں وہ گزرتے جا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات پھیلتی چلی جا رہی ہیں، مختلف قبائل میں آپ کی تعلیمات پہنچ رہی ہیں، اور ہر قبیلے کے کچھ نہ کچھ افراد آپ کے ماننے والوں میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تکلیفیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 7 سن ہجری سے 10 سن ہجری تک آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد 10 سن ہجری میں آپ پر غم کے پہاڑ اس طریقے سے ٹوٹے کہ ابو طالب کا انتقال ہوا، اور آپ کی جو غم گسار جو خلوت اور جلوت کی ساتھی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ تو یہ وہ غم کے پہاڑ تھے کہ 10 سن ہجری کو عام طور پر تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کے سال سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب محبوب پریشان ہو تو محب خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ جب محبوب پریشان ہے، حزن میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ان کا محب ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ معراج کا واقعہ یعنی فرمایا، اور معراج ایسی عطا فرمائی کہ جو آج تک کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اور اس ضمن میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ آپ نے یہ غور کیا کہ سورہ بنو اسرائیل کے یہ یعنی پہلی آیت کریمہ ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور اس سورت کا نام سورہ بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل ہے۔ تو بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو، اور پھر ان کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یہ عام طور پر اہل یہود ہیں جن کا دعویٰ یہ تھا کہ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، جو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروائیے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیدار عطا نہیں ہوا، فقط ایک تجلی عطا ہوئی، اسے بھی برداشت نہ کر پائے، اور زمین پر بے ہوش ہو کر تشریف لے آئے۔ لیکن آقا علیہ السلام اب دیکھیں نبوت کا 10واں یا 12واں سال ہے، اور اس کے بعد ہجرت بھی کرنی ہے، مدینہ منورہ بھی جانا ہے، اور وہاں پر آپ کا جو سابقہ ہے وہ اہل یہود سے پڑھنا ہے کہ جن کا دعویٰ تھا کہ ارین اللہ جہرتن۔ تو گویا کہ آقا علیہ السلام یہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلا حجاب دیدار کیا۔ واہ کیا کہنا ہے۔ ناظرین گرامی، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائے گا اس حوالے سے کہ جب ہم سفر اسرا کو پڑھتے ہیں تو اس سفر کے آغاز میں شق صدر کا واقعہ ہے۔ ایک تو ہم اس کی حکمت جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس موقع پر شق صدر کی کیا حکمت ہے، اور کیا شق صدر کا واقعہ اس سے پہلے بھی کئی مواقعوں پر پیش آ چکا ہے۔ میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ احباب کا شکریہ، اتنی محبت کے ساتھ آپ نے تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اس کیو ٹی وی کا بھی کہ اس نے محبت کے رشتے پوری دنیا میں دعاؤں کے حوالے سے بھی، نسبت کے حوالے سے بھی دیے۔ گزارش یہ ہے کہ اتنا خوبصورت موضوع اور اتنا خوبصورت انداز سے قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور جتنے باریک جو زاویے تھے اور اس کے پنہا پہلو تھے اس کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا۔ یقیناً قرآن کریم میں جو آیات اور جو واقعات ثابت ہیں اس سے انکار کرنے والا دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کیوں کہ قرآن نے جس کو ثابت کر دیا، قرآن نے جس کے لیے کہہ دیا، تو فقط اس کے لیے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو اس کے بعد کوئی عقل کو لڑاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، ویسے کیوں ہوا، تو ایسے لوگوں کے لیے تو یہی ہے نا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان سے کوئی بحث ہی نہیں کرنی، اس لیے کہ میرے رسول کو میرے رب نے جس شان کے ساتھ بھیجا اور جو واقعات ان کے ساتھ ہوئے، اگر یہ معجزات نہ ہوتے تو پھر نبی میں اور بشر میں کیا فرق ہوتا؟ اور پھر بشر تو نبوت کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ بشر کو تو بشر بنانے والا ہی نبی ہے کہ تم بشر اس لیے ہو کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم انسان ہو، ورنہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟
جاندار تو ہر شے جاندار ہے، یعنی افضل البشر اور بے خیر شک البشر نے یہ بتایا، اشرف المخلوقات بنا رہا ہے، یا اس کو ارذل سے نکال کر اعلیٰ کی طرف لے جا رہا ہے، اور فکر اسفل ہے میری، ذکر ہے اعلیٰ تیرا. تو یہ جو اسفل اور اعلیٰ کی جو بات چلتی ہے اس میں کیا چیز ہے؟ یہ سب کچھ نبوت کا خاصہ ہے اور نبوت کا فیضان ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یا دیگر انبیاء کرام کی ذات کو سمجھنے کے لیے عقل و شعور کے زیادہ گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں عقیدت اور محبت کے رشتے ہیں اور دل کو ان کے قدموں میں جھکانے کا مرحلہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اور اگر دل نہ جھکے تو سر جھکنے کا فائدہ کیا؟ واہ، کیا فائدہ ہے اس سے سر کا، کیا فائدہ جو محبت کے ساتھ نہ جھکے. قبلہ صاحب بالکل میں جو عرض کر رہا ہوں. بالکل. اب یہ جو واقعہ ہے، اب تو واقعہ معراج کی بات کر رہے ہیں، اسرا کی بات کر رہے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. جو لنریہ من آیاتنا، ذرا اس کی ترکیب کو تو دیکھیے آپ، کیا کیا دکھایا میرے رب نے. اب وہ آنکھیں بنے جو دیکھ سکیں کہ حلیمہ کی گود سے نکل کر صحن میں کھیل رہا ہے اور اچانک واقع شق صدر رونما ہو رہا ہے. اس گھر میں ہوا یہ واقعہ، ایسا تو نہیں ہے. اور پھر رب نے بلایا، واقع شق صدر رونما ہو رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب معراج پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کے قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ عام الحزن کا جو معاملہ ہے کہ رب کیسے یہ برداشت کرتا یا گوارا کرتا کہ میرا محبوب غمزدہ رہے. اب غمزدہ کو غم سے نکالنے کے لیے جوئی کرنی ہے، غم سے دیکھیے ان دو غموں سے نکالنے کے لیے ابو طالب، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قدموں پر میں نثار، میرے ماں باپ ہم سب نثار. کیا احسان سبحان اللہ ان کا ہم پر. تو اس سے بڑی محبت چاہیے تھی، اس سے چھوٹی محبت یا اس سے چھوٹا واقعہ شاید میرے محبوب کو پسند نہ آئے. تو کہا کہ چلو میں وہ کچھ دے دوں جو کسی نبی کو عطا ہی نہیں ہوا. اور کس طرح خوش کیا، لِنُرِيَهُ. اب دکھایا، کیا کیا دکھایا محبوب کو. تو یہ تو معاملہ بالکل الگ ہے، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسی شے تھی کہ شق صدر کا واقعہ ہوا، سینے کو چیرا گیا. میں عام احباب کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، شک کہتے ہیں چیرنے کو، کھولنے کو، صدر کہتے ہیں دل کو. تو لیکن نبوت کا تو دل اور نبی کا دل تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے. ہم گناہگاروں کو جس طرح وہ دامن میں سماتے ہیں، تو اگر ان کا دل کھلا نہ ہوتا تو وہ طائف میں دعائیں نہ دیتے. لیکن یہ جو ظاہری طور پر دل کھلا ہونے کی بات ہے، یہ بڑا ایسا معجزہ ہے، بتاتے خود ایک الگ معجزہ ہے معراج سے ہٹ کر، کہ جس پر لوگوں کو یقین نہیں آتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل کھول دیا، پھر اس کو نکالا، پھر اس سے دھویا تشت میں رکھ کر، اور دھونے کے بعد پھر اس میں کیا کچھ ڈالا گیا. کیا لفظوں میں سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ کوئی میں عرض کرتا ہوں، کوئی لفظ نور کی تعریف کر سکا ہے؟ کوئی لفظ رحمت کی تعریف کر سکا ہے؟ کوئی اصطلاح تجلی کی تعریف کر سکا؟ تو رب نے جس طرح چاہے اس پر تجلی کی، تاکہ وہ دل جب مصطفیٰ کا وہاں پہنچے تو جس طرح چاہے میرا رب اپنی زیارت کرائے، سبحان اللہ، جس طرح چاہے وہ رب کو دیکھے. علماء نے کیا لکھا ہے، جو تفاسیر جب ہم پڑھتے ہیں اور تفاسیر کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، وقت نہیں ہے اتنا کہ میں حوالوں میں جاؤں مدارک کے اور ابن عباس کے اور دیگر، لیکن ایک بات عرض کروں کہ ٹھنڈک محسوس ہوئی، کہیں یہ ہوا کہ ایک روشنی محسوس ہوئی، کہیں یہ ہوا کہ پورا وجود مسعود جو اصل نور ہے حضور کا، اور پورا وجود مسعود جو روشن ہی روشن ہے، تو اس روشنی میں جا کر مزید روشن ہو گیا. کیا بات ہے. اور یہ روشنی ایسی ہوئی کہ جب پلٹے زمین پر تو ویسے ہی حضور کی ولادت سے روشنی ہوئی، اور جب معراج سے تشریف لائے تو سبحان اللہ اس روشنی کے اعادہ ایسے ہوا کہ اندھے شیشے بھی چمکنے لگے معراج کی برکت سے. کیا کہنا، نور کا سفر، نوری سواری، نور سوار اور نور کی طرف سفر. ناظرین گرامی، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مزید سوالات کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور بہت اہم سوال آج کے اس پروگرام کا میں شامل کروں گا انشاءاللہ. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور اگلا سوال شامل کریں گے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کی جانب بڑھوں گا. صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کافہ ہے، اور بلا شبہ یہ آپ ہی کا خاصہ ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سفر معراج جو ہے
یہ آپ کی رسالت کافہ سے کیا ربط اور کیا تعلق رکھتا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، حصر کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے بھیجا۔ اچھا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء، جتنے رسول اعظام علیہ السلام گزرے، وہ سب کے سب کافۃ للناس کے لیے نہیں تھے، اپنے اپنے دور میں مختلف جو ہے وہ قبائل کی طرف یا ایک خاص امت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا آپس میں رشتہ ہے، اور ایک وقت میں ایک نبی کسی اور مقام پر ہے، ایک نبی کسی اور مقام پر ہے، لیکن یہ فقط حضور نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف۔ اب یہ دیکھیں، تمام مخلوق میں فقط انسان نہیں آتے، انسان بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، تمام مخلوق میں جانور بھی آتے ہیں، تمام مخلوق میں یہ جمادات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا اس کی جو مخلوق ہے اس مخلوق میں سب کے سب آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ جو جانوروں کے ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ ایک ہرن حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سرگوشی کر رہا ہے، اونٹ ہے، انصار کے باغ میں گئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سرگوشی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر استن حنانہ کو چھوڑتے ہیں تو وہ اس اونٹنی، آپ کے فراق میں روتا ہوا نظر آتا ہے، اس اونٹنی کی طرح روتا ہے کہ جس کا بچہ گم ہو گیا ہو، آپ کے فراق میں روتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو ضروری اس معراج کے ساتھ اس کا ایک تعلق اور ایک ربط یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے زمین پر تو ہر شے کو دیکھا ہے، اور ویسے بھی فرشتے آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے، لیکن یہ ضروری تھا کہ آقا علیہ السلام وہاں بھی تشریف لے جائیں اور تمام چیزوں کا مشاہدہ فرما لیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ایک بڑی پیاری روایت ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب جو مجھے اس وقت ذہن میں آئی، وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے، کیونکہ یہ سب کو معلوم تھا، انبیاء کو، تمام فرشتوں کو، جنت کی مخلوقات کو معلوم تھا، حور و غلمان کو معلوم تھا کہ دو جہاں کے مالک و مختار اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ تو ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمائش کی، تمنا کا اظہار کیا کہ یا الہ العالمین، ہم بھی اس محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے انہیں یہ فرمایا کہ سدرۃ المنتہا جو درخت ہے اور جو مکان کی سرحد ہے، تو فرمایا یہ بے انتہا بڑا درخت ہے، تو فرمایا کہ تمام آسمانی فرشتے اس پر اس طرح چھا جائیں کہ سدرۃ المنتہا کو بالکل ڈھانپ لیں، اور جب میرے محبوب علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوگا تو جب وہ گزر رہے ہوں گے تو تم ان کا دیدار کر لینا۔ اور کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا پر جتنے آسمانی فرشتے تھے سب نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا دیدار کیا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام ارسلت الی الخلق کافہ، کہ محبوب علیہ السلام فرماتے کہ مجھے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، سفر معراج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کی بھی معراج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کی بھی معراج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت محمدی جو ہے اس کی بھی معراج نظر آتی ہے۔ میں چاہوں گا ان تینوں پہلوؤں پر کچھ اشارات فرمائیں۔ سوال ماشاءاللہ آپ کا طویل ہے، لیکن بات اتنی سی ہے کہ اس سوال میں خود بذات خود بہت سارے سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روانگی ہے زمین سے آسمانوں کا سفر، وہ بذات خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو بشری تقاضے ہیں اور جو بشر ہے اس کو میں بشارت کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اور کون سی بشارت؟ وہ خوشخبری جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر زمین پر دیں گے کہ یہ نماز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاپ کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ جو معراج جس کو ہم کہتے ہیں کہ بشریت کی معراج ہے، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِنُرِيَهُ میں کئی چیزیں جو میں بار بار اس طرف آتا ہوں کہ کیا دکھانا مقصود تھا۔ میرے محبوب کو تو سب کچھ دکھا دیا اللہ نے، ہمارا ایمان کامل ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے واضح طور پر کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے تخلیق کے ان مراحل سے گزر رہے تھے تو کائنات کی ہر شے ان کے سامنے پیش کی گئی،
اور حضور نے ملاحظہ فرمایا، یہاں تک کہ گناہگاروں کو بھی، جنتیوں اور دوزخیوں کو بھی پہچانا آپ نے، اور آپ کا جو نور انور ہے، جو نور ہے آپ کا، اس سے پیشانیاں منور ہوئیں۔ واہ، یہ تو سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے اور جب یہ واقعہ معراج ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر اور انسانیت پر کرم فرمایا، اور اس کے بعد جو نور، اب تصور نور کیا ہے، اور نور کا حصر کوئی کر سکا ہے اور نور کی تعریف کوئی کر سکا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو کوئی کچھ نہ کر سکا اس کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلا دیا کہ دیکھو نور کس کو کہتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سے جی اللہ کی مشیت و ارادے کے ساتھ چلے، اور جب آسمانوں پر سدرۃ المنتہا پر جا کر رکے ہیں واہ واہ، تو رکنے کے بعد کیا ہوا کہ جبریل بھی رک گئے اور وہ سارے معاملات جو تھے وہ بھی رک گئے، اور یہاں سے جس سفر کا آغاز ہو رہا ہے وہ سفر وہ ہے جو خالصتاً نور کا سفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نور کبھی الگ نہیں ہوتا، اور کیوں کہ حضور کی صفت یہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو یہ تو سرتاپا نور ہی نور ہے۔ اب جب یہ آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے نور سدرۃ المنتہا سے آگے نکلتا ہے، اور اس کے بعد بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، تو معاملات کیا ہیں؟ معاملات وہ ہے کہ رب کی زبان کو صرف سمجھنے والا وہ ہے جو اس زبان کو سمجھ رہا ہے، یہ بھی نور ہے، کیونکہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی محبت اور اپنی خصوصی التفات کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اسی لیے حضور کا جو اصل ہے اور حضور کی جو شکل ہے اور حضور کے جو خواص ہے، ان پر رب نے جو تجلی فرمائی، اس تجلی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ لے کر آئے ہیں جن کو تصوف کی زبان میں کہتے ہیں تجلیات الہیہ۔ واہ، اور جب تجلیات الہیہ کا ظہور ہوتا ہے حضور کی ذات پر، تو فقاب قوسین او ادنا کے جو منازل ہیں ان کو شیوخ نے جو لکھا ہے ذرا اس پر چلے، فصوص الحکم بھی پڑھیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی پڑھیں، اور حضرت امام غزالی کو بھی پڑھیں، سید الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پڑھیں، اور اس کے بعد ان کے غلاموں کو بھی پڑھیں، تو یہ نظر آتا ہے کہ تجلیات اولیاء کاملین میں مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے زمین پر جب آپ کا ورود ہوا ہے تو زمین کا ہر ذرہ حضور کی قدم کی برکت سے منور تھا، سبحان اللہ۔ اور اولیاء کاملین نے اپنی گردنوں کو جھکایا۔ یہ اولیاء کون ہیں؟ یہ وہی تو اولیاء ہیں جن میں ولیوں کے سردار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن جھکا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ اگر میرے مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں تو پھر یہ واقعہ حق ہے۔ کیوں کہ نور کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ جب قلب پر اس کی تجلی ہو۔ تو حضور سے جو لوگ منسلک ہیں اور حضور سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کے وجود بھی نور کے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آسمانوں پر بھی نور، زمین پر بھی نور، آنکھوں میں بھی نور، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں حضور کی محبت کے ساتھ اور اس معراج کے وسیلے سے، یہ بھی تو اللہ سے ملانے کا ذریعہ بنتی ہے اور یہ بھی تو نور ہی بن جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے۔ ابتدائی طور پر شق صدر کے حوالے سے بات ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کافہ کے حوالے سے بات ہوئی، اور آپ کی بشریت، نورانیت اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دراصل یہ معراج ہے، یہ جو سفر معراج ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ابھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سفر معراج میں ہم یہ پڑھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مختلف مقامات پر انبیاء علیہم السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کیا احوال ہے ان ملاقاتوں کا، اس سیر کا کیا احوال ہے، اور کیسی ملاقاتیں تھیں؟ یہ میں چاہوں گا مختلف انبیاء علیہم السلام سے مختلف مقامات پر۔ دیکھیں، اس سے پہلے جب ایک ریسرچر اور ایک دین کا جو علم رکھنے والا جب کوئی بات کرتا ہے تو کافی نکات اس میں سے اخذ کی جاتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت اور بڑے تحقیقی انداز میں جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج کو، آپ کی عظمتوں کو بیان فرمایا،
اور میں انہی کی باتوں سے نکات اخذ کرتے ہوئے کہ ایک تو یہ ہے کہ شان بشریت حضور نبی اور دوسری ہے شان نورانیت اور تیسری ہے شان مقام محمدیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ اجازت دیں تو ان تینوں گوشوں پر، تینوں پہلوؤں پر آپ کلام فرمائیے گا، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب انشاءاللہ جواب مکمل فرمائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. مفتی صاحب اپنا اوپینین دیں گے گزشتہ سوال کے حوالے سے بھی، اور جو مختلف مقامات پر سفر معراج میں مختلف انبیاء علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقاتیں ہیں، ان کا احوال بھی انشاءاللہ بیان کریں گے جو کتب میں موجود ہے. جی فرمائیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں، جتنے کمالات ہیں، وہ رجوع جو کرتے ہیں انہی تینوں شانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور جب معراج عطا ہوئی تو ضروری یہ تھا، لازم یہ تھا کہ ایک شان میں معراج نہ ہو، تینوں شانوں میں ہر اعتبار سے معراج ہو. واہ 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 واہ. تو اب جب دیکھیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آئے، تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. ایاہم مانائے اول و آخر کہ دست بستہ پیچھے کھڑے ہیں حاضر، سلطنت جو آگے کر گئے تھے. یہ بشریت کی امام الانبیاء بشریت کی معراج، بشریت کی معراج پر نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. بشریت کی معراج عطا ہوئی. واہ. پھر اس کے بعد جب آسمانوں پر تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا، کہ جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر بال برابر بھی آگے بڑھا تو لوح ترکتو، تو مجھے جلا دیا جائے گا. تو جہاں پر نورانیوں کے سردار آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکیں تو وہاں سے آگے بڑھ جانا یہ شان نورانیت کی معراج ہے. اور جب پھر مقام محمدیت، یہاں تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہاں تو کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. آقا علیہ السلام اللہ رب العالمین کا بلا حجاب دیدار بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے کلام کو سماعت بھی فرما رہے ہیں. انہ هو السمیع البصیر فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اس بات پر دلالت ہے. تو یہ شان مقام محمدیت کی معراج تھی کہ جسے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ بڑھ اے محمد قریح ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. تو یہ ہے تینوں شانوں کا معراج ہونا. پھر اس کے بعد آئیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر یونس علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ ملاقاتیں تو ہوئیں، اس کے احوال بھی درج ہیں، لیکن یہ ملاقات ہوئی کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں، بڑا ایک آپ کا قریبی دوست ہو، آپ اس کو سب سے ملوانا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ سب کو جانتا ہے اور یہ بھی اس کو جانتے ہیں، یہ بھی پروٹوکول ہے جی، لیکن آپ پروٹوکول دے رہے ہیں، آپ استقبال کر رہے ہیں، ایک ایک سے ملا رہے ہیں کہ یہ میرا محبوب دوست ہے، کیونکہ میزبان جو ہے وہ سبحان ہے. جی. تو یہ بات انبیاء اکرام علیہ السلام کے علم میں تھی کہ شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو یہ مقام عطا فرمائے گا. تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے گوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا استقبال فرمایا. اور ایک بات عرض کروں گا کہ آدم علیہ السلام کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا تو فرمایا کہ اذا نظر علی یمینہ ضحکا، کہ جب اپنے دائیں جانب دیکھتے، رائٹ پر دیکھتے تو مسکراتے، وَإِذَا نَظَرَ عَلَى يَسَارِهِ، جب اپنے بائیں طرف دیکھتے تو روتے. تو پوچھا گیا کہ کیا ہے، تو فرمایا کہ میرے دائیں جانب میری اولاد ہے جو نیک ہے، اس نے دیکھتا ہوں تو مسکراتا ہوں، اور بائیں جانب جو اولاد ہے وہ بدبخت ہے، نافرمان ہے، دیکھتا ہوں تو روتا ہوں. یہ کیوں؟ کیا ہے یہ اس لیے کہ انبیاء کو بھی یہ معلوم تھا کہ وہ ذات، وہ محبوب خدا آنے والے ہیں اس مقام پر کہ جنہیں ہر وقت ہر آن اپنی امت کا خیال تھا. تو یہاں پر امت کے احوال بتائے گئے. اور پھر یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، عقیدے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کو قبر میں بھی دیکھا، اپنے مزار میں بھی، اور یہاں پر بھی ملاقات ہوئی. اسی طریقے سے تمام انبیاء مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہیں اور یہاں پر بھی ملاقات کا شرف مل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل
اجساد الانبیاء واہ کہ بے واہ شک واہ اللہ واہ تبارک واہ و واہ۔ تعالیٰ نے حرام فرمایا واہ ہے واہ واہ، کہ وہ قبر پر زمین پر کہ حرام وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، وہ زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، کیا بات۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ایک وقت میں اللہ کی عطا سے کئی مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو سفر معراج ہے ناظرین گرامی صرف ایک سفر نامہ نہیں ہے، ایک سیر لامکان سے تعبیر نہ کیا جائے، اس میں ہماری اصلاح کے لیے بہت سے پہلو ہیں، اور ہماری سمجھنے کے لیے یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب کریم نے بشر کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ مقام ہے۔ اور جیسے مقام بشریت کی معراج کا حوالہ دیا، مقام نورانیت کی معراج کا حوالہ دیا، اور مقام محبوبیت کی معراج کا حوالہ دیا گیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے عظیم نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا کہ جسے اپنا دیدار کرایا اور معراج جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ ظاہر ہے کئی سال سے، کئی دہائیوں سے ماشاءاللہ جو ہے اس ملک و قوم کی جنریشن کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، عصری تعلیم سے، اور آپ کا اپنا جو میلان ہے ماشاءاللہ ایک دینی جو میلان ہے آپ کا، اور بہت وقی مطالعہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعہ معراج جو ہے عصر حاضر کے حوالے سے کیا اہمیت رکھتا ہے، اور کتنی آج ہماری جنریشن جو ہے اس حوالے سے اویئر نظر آتی ہے آپ کو؟ قبلہ مفتی صاحب نے واقعہ معراج کو بہت خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے، اور وہ سارے واقعات تو تفصیلی طور پہ آ چکے ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ واقعہ معراج آج کے دور میں ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے، واہ 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 واہ، اور اس طرح مضبوط کرتا ہے کہ سائنسی بنیادوں پر بعض اوقات ہم سوچتے ہیں، دیکھیے اس زمانے میں تو معجزے کو سمجھنے کے لیے دشواری اس لیے تھی کہ ہمارے پاس سائنٹیفک میتھڈالوجی نہیں تھی۔ اب تو آج کے دور میں تو آدمی خود دو چار کر کے میتھمیٹیکل انالیسس کر کے یا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھ لے۔ آج کا ایک انسان ناسا سے جس کا تعلق ہو، پینٹاگون سے جس کا تعلق ہو، یا سائنسی دنیا کے اندر کسی بھی لیبارٹری سے اس کا تعلق ہو، وہ جانتے ہیں کہ کشش ثقل کو کیسے توڑا جاتا ہے، اور کیسے زمینی دائرے کو توڑ کر کوئی شے اوپر چلی جائے اگر یہ پھینک دی جائے، جیسے کیلیفورنیا کے اندر ایک جگہ ہے، اگر آپ نے گیند کو پھینک دیا تو وہ گیند معلق ہو گئی، تو لوگ سمجھتے کہ شاید کوئی یہ حادثہ نہیں، یہ حقیقت ہے، کوئی یقین کرے یا نہ کرے، لیکن وہ نظر آتی ہے کہ وہ شے لٹکی ہوئی ہے، پانی کو پھینکا پانی رک گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیا دنیا اس بات کو نہیں جانتی کہ جو شے زمین سے اٹھتی ہے اور اوپر کی طرف بلند ہو، جس کو آپ جہاز کہتے ہیں، کس طرح وہ زمین و آسمان کے بیچ میں معلق ہوتا ہے، اور پھر کس طرح جس طرح چاہتا ہے جتنی بلندی کے اوپر وہ چلا جاتا ہے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے زمین پر لے آتا ہے اپنے آپ کو۔ پھر اس جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو میگنیٹک جو ویز ہیں اس کو توڑنے کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو وہ سگنلز یوز کرتے ہیں، اور وہ لباس کے اندر بھی ہوتے ہیں، جو فزکس کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح، میں الیکٹرانس کی بات کر رہا ہوں، اور وہ جو لباس کے اندر خاص طور پہ جو لباس جسم کے اوپر ہوتا ہے، سینے تک کا لباس اور پیر تک کا لباس، تو جو پیر کا لباس ہے وہ زمین کے ثقل کو ختم کرتا ہے، اور جو اوپری لباس ہے وہ اوپری حصے کو جہاں پر جاذبیت کہلاتی ہے، جب اس کو وہ کھینچتا ہے اوپر کی طرف تو وہ اپنے آپ کو اس کشش سے نکال کر اس طرح سے اپنے آپ کو موو کرتا ہے یا موومنٹ دیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ تو میرے رب نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمینی حقائق کو جو آج انسان کے بیان کردہ اور بیان کردہ کے علاوہ ایجاد کردہ ہیں، ان کو غلام بنا دیا نبی کے قدموں کے تحت کہ دیکھو ہم اپنے نبی کو کیسے لے کر جاتے ہیں مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے براق کی بات کرتے ہیں، تو براق کو اگر تصوراتی آنکھوں سے آپ دیکھیں تو برق کے معنی کیا ہوتے ہیں، پھر الیکٹرانز آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بیچ میں جو ثقل ہے اور اس کو کاٹنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ایسے نظر آنے والے یا نہ نظر آنے والے ایسے الیکٹرانز ہیں یا طاقت ہے، قوت حرکی ہے، جن کو آپ ڈائنامکس کہتے ہیں، جس کے تحت جسم بلند ہوتا ہے، شے بلند ہوتی ہے۔ تو حضور کو یعنی آپ یوں سمجھے کہ جن اشیاء کو ایک عام انسان آج لیبارٹری میں بیٹھ کر تجزیہ کر کے تجربہ کر کے بلند کر سکتا ہے، اور کئی 100 سال گزرنے کے باوجود بھی جو آنے والے ہوں گے آگے بھی انسان نہیں سمجھ سکا کہ پھر بھی قدرت کی کیا باریکیاں ہیں اس کے اندر، وہ ایک پل کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ میں کیسے گیا، کیا کیا ہوا، پھر قرآن نے اسے محفوظ کر لیا، اور وہ تجلیات الہیہ کیسے حضور کے قلب اطہر پر منور ہوئی، اور کیسے حضور نے اس کو محسوس کیا، اور پھر کس طرح نمازیں اور تحائف حضور لے کر آئے زمین پر۔ تو جو مہمان جاتا ہے
وہ تحفہ لے کر آتا ہے تو اللہ نے بتلا دیا کہ بشر کے لیے تو تحفہ ہے لو، لیکن میرے مصطفیٰ آسمان پر میں تمہیں بلا کر ہی کہتا ہوں کہ تمہارے غم کو، تمہارے حزن کو، تمہارے ملال کو میں نے اپنے دیدار سے مٹا دیا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا کیا کہنا۔ اچھا وہ سب یہ فرمائے گا، سدرۃ المنتہا کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب ہم واقعہ معراج کے تناظر میں سدرۃ المنتہا کو جاننا چاہیں تو یہ کون سا مقام ہے بنیادی طور پر، اور کس طرف قرآن کریم اشارہ فرما رہا ہے؟ دیکھیں سورہ نجم میں ہے کہ جہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہے تو اس میں خاص طور پر آگے جا کر آتا ہے کہ عند سدرۃ المنتہا، کہ سدرۃ المنتہا یعنی یہ جو مقام ہے اس کے بارے میں ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ مکان کی سرحد ہے اور اس کے بعد لامکان شروع ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پر معراج میں بار بار سدرۃ المنتہا کا جو ذکر آتا ہے تو اس میں ہمیں خاص طور پر یہ سبق ملتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فقط بشر ہونے میں اعلیٰ نہیں ہیں بلکہ نور ہونے میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور مقام محمدیت میں تو کوئی آپ کا ثانی ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ جب آپ کا شق صدر ہوا نا تو آپ کے دل میں قلب اطہر کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بشر ہیں، لیکن قلب اطہر کو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی انسان کے اندر سے دل نکال دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، تو قلب اطہر کو نکال دیا گیا، خون بھی نہیں نکلا اور آپ زندہ بھی رہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نورانی ہیں، آپ نور ہیں۔ اور میں آخری بات عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پوری حیات طیبہ اگر کوئی پریشانی میں رہے تو اپنی امت کے لیے اس جہاں میں تشریف لائے، ربی امتی، شب معراج تشریف لے گئے وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں، تو وہاں پر ربی امتی، یہاں تک کہ مزار اقدس میں رکھا جا رہا ہے تو قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں، کان کو لگایا گیا تو ربی امتی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جو نبی ہمیں پوری حیات طیبہ نہیں بھولا، کہیں نہیں بھولا، تو آج اس کی امت یہ کہے کہ یا نبی کہنا جائز ہے یا نہیں؟ جب وہ نبی نے ہمیں پکارا ہے تو ہم اپنے نبی کو کیوں نہ پکاریں؟ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ بالکل، اور بالکل آخری بات کہ تھا شب اسرا بھی ان کو کتنا امت کا خیال کہ میرے آقا آ گئے عرش معلیٰ چھوڑ کر، جانا بھی معراج ہے، جانا بھی معجزہ ہے اور آنا بھی معجزہ ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، دونوں حضرات نے بڑی کمال گفتگو فرمائی آج کے اس موضوع کے حوالے سے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہی موضوع انشاءاللہ کل بھی ہمارے پروگرام کا موضوع رہے گا، اور مختلف اور جو پہلو اور گوشے ہیں انشاءاللہ ان پر بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔